السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ دو صورتیں عطا کی گئی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو مجھ سے پہلے کسی اور کتاب میں نہیں موجود۔ لیکن ہم ان دونوں صورتوں کو ملا کر غلط پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اسے معوذتین جب بغیر اعراب سے دیکھتے ہیں تو معوذتین پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ ہے معوذتین۔ یہاں پہ میں نے آپ کو اعراب کے ساتھ لکھ کے اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم معوذتین غلط پڑھتے ہیں اور اصل لفظ ہے معوذتین۔ اب اس کو معوذتین کیوں پڑھتے ہیں یہ میں پوری آپ کو گرامر اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ معوذتین کا مادہ ہے عین واو زال، مطلب اعوذ، ٹھیک ہے۔ یہ مادہ جب فعلا ثلاثی مجرد سے بنے گا تو یہ بنے گا آزا ماضی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو مضارع بنے گا وہ بنے گا یعوذ۔ آزا کا مطلب ہے وہ شخص پناہ میں آتا ہے، پناہ میں آیا، کیونکہ ماضی ہے تو بنے گا وہ شخص پناہ میں آیا۔ اور جو مضارع ہے تو آئے گا وہ شخص پناہ میں آتا ہے یا آئے گا۔ اب اسی چیز کو اگر ہم باب تفعیل میں دیکھتے ہیں، باب تفعیل جس کا وزن ہے فعلا، فعلا، باب تفعیل جس کا وزن ہے فعلا، یعنی فا عین عین لام، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عین کے اوپر کیا ہے، شد ہے۔ تو جب ہم اس کے روٹ ورڈ یعنی اس کے مادہ عین واو اور زال اوس کو جب ہم فعلا کے وزن پر لے کر آئیں گے تو یہ بنے گا اعوذا۔ تو یہ کیا بنے گا، اعوذا ماضی، اور اس کا جو مضارع بنے گا وہ بنے گا یعوذ، یعوذ۔ اعوذا یعوذ پناہ دلانے کے میننگ میں آتا ہے۔ اسی کا ہی جب ہم بنائیں گے اس میں فاعل تو اس میں میم کا اضافہ کریں گے، تو جب میم کا اضافہ کریں گے تو وہ بن جائے گا معوذ، ٹھیک ہے۔ معوذ یعنی پناہ دینے والا۔ اور چونکہ یہ دونوں صورتیں پناہ دینے والی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھ کر پناہ میں آنے کی دعا کی ہے، تو اسی لیے جب اس معوذ چونکہ واحد کا صیغہ ہے تو جب ہم اس کا تثنیہ کریں گے تو یہ بن جائے گا معوذتین، معوذتین۔ چونکہ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع یہ عربک میں ہوتے ہیں۔ ہمارے اردو میں واحد جمع ہوتا ہے لیکن عربک میں واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں، یعنی واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے اور جمع تین کے لیے۔ لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتیں ہیں،
تو 2 کے لیے 2 سے دوسرا صیغہ آئے گا اور دوسرا صیغہ کیا ہے؟ معوذہ تین. تو اسی لیے سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کو اگر ہم مل کے پڑھیں گے تو یہ معوذہ تین ہوگا، یہ موذتین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اور گرامر سیکھنی ہے ہمارے چینل پر بہت سارے گردانے موجود ہیں اور گرامر کے اکارڈنگلی آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ قرآن پاک کو آپ آسان طریقے سے سمجھ سکیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوں تو وہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.